بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ درود پڑھیے آپ حضرات۔ جشن عید غدیر آپ تمام مومنین کو مبارک ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی عید ہے مومنین کے لیے، ہے تو پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن چونکہ ہم یاد رکھتے ہیں اور مناتے ہیں، پوری امت اس عید کو بھول گئی اور اس واقعے کو یاد نہ رکھ سکی۔ اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ امت کا حافظہ ہر دور میں بہت کمزور رہتا ہے، اور آپ کا حافظہ کیا چکر ہے یہ؟ آپ کا حافظہ ماشاءاللہ قوی ہے، اور یہ نعمت ہے، چونکہ نعمت کے اکمال کو آپ نہیں بھولے، اور وہ دن جس کے لیے قرآن نے خصوصی طور پر لفظ رکھا الیوم، صرف یوم نہیں بلکہ الیوم، الیوم یعنی ایک مخصوص دن، ہر دن نہیں بلکہ اس دن کو تلاش کرو کہ وہ دن کون سا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر قرآن میں آیت کی موجودگی جو ہے اور وہ یہ واضح کر رہی کہ ایک دن ایسا آیا تھا کہ جس دن اللہ نے یہ اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کیا، اتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو ہم نے تمام کیا۔ تو آیت موجود ہے اور اس کے باوجود وہ دن امت کیوں نہیں مناتی کہ جس دن دین کامل ہوا، اور اس دن کو کیوں نہیں تلاش کرتی؟ بھائی قرآن میں من کن تو مولا نہیں ہے، اور حدیثوں میں مسلمانوں کو نہیں ملتا، نہیں تلاش کر پاتے، اس دن کا تصور نہیں ہے، تو کم از کم ایک دن وہ تو ہوتا جہاں اتنے یوم مناتے ہیں سب، تو کیا یہ یوم غیر اہم تھا کہ اس کو بلا دیا جائے کہ ایک دن مناتے کہ آج دین کامل ہوا؟ کیوں نہیں مناتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ حکم قرآن کے باوجود، واجب ہونے کے باوجود کیوں نہیں مناتے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ہماری طرح یہ کہیے کہ اس دن علی کو رسول اللہ نے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا، چلیے یہ سب بڑھا لیا گیا ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے، غیر مستند بات ہے، کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ تو قرآن میں ہے کہ دین کسی دن کامل ہوا تھا، تو اس کو آپ حج پہ ختم کر دیتے ہیں۔ خطبہ غدیر جو ہے وہ آپ حج کے دن پڑھ دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ
رسول اللہ نے یہ کہا تھا، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، اور امام کعبہ وہ خطبہ سنا دیتا ٹیلی ویژن پر. تو وہ تو دن نہیں ہے، وہ تو حضرت ابراہیم سے متعلق ڈے ہے، قربانی اسماعیل سے متعلق ڈے ہے. تو اس کو کہاں پر آپ ثابت کر رہے ہیں کہ دین آج کامل ہوا؟ بقرعید کے دن تو نہیں کامل ہوا. تو یہاں سے جھوٹ کھلتا ہے امت کا، اور دین کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور جب امت کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر امت اپنے کو اچھا سمجھتی ہے کہ ہم اچھے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کسی کی برائی کو کیوں برداشت کرے. ہم سب سے اچھے ہیں. ظاہر عیسائی حضرت عیسیٰ کی امت ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کی امت ہیں، ہم سپر ہیں، ہم سب سے پہلے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں. اسی طرح مسلمان کہتے ہیں امت، یہ قوم ہماری نظر میں خود بہت اچھی ہے، ہم اچھے ہیں. لیکن ماضی یہ بتا رہا ہے کہ کسی پیغمبر کو کبھی بھی اچھی امت نہیں ملی. اور ظاہر ہے کہ توریت، انجیل، زبور، قرآن، تاریخ، حدیث تمام گواہی دے رہے ہیں سب مل کے. نوح کو اچھی امت نہیں ملی، جناب موسیٰ کو اچھی امت نہیں ملی، جناب ہود کو اچھی امت نہیں ملی، جناب صالح پیغمبر کو اچھی امت نہیں ملی، حضرت لوط پیغمبر کو اچھی امت نہیں ملی، داؤد و سلیمان کو اچھی امت نہیں ملی. سوا عذاب کے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ لیجئے کہ کسی امت کو اللہ نے بوسیلہ پیغمبر کچھ انعامات دیے ہوں، کسی امت کو کوئی انعام نہیں ملا، کوئی ایوارڈ نہیں ملا. تو پیغمبر کی امت کو کیسے ایوارڈ مل جائے؟ علانیہ آپ کہتے ہیں کہ یہودی بہکے ہوئے ہیں اور عیسائی بہکے، ہم ٹھیک ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، یہ امت بڑی اچھی ہے. تو اتنی تعریفیں کی امت نے کہ آخر میں عاجز آ کے یہودی عیسائیوں نے ایکا کر کے کہا اب ان کو دہشت گرد کہو. یہ امت دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ، خوف زدہ کر دینے والی امت ہے، کلچر کی اور تہذیب کی دشمن امت. کتنا اچھا ایوارڈ پایا ہے اس امت نے. تو ابھی لندن یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا یوم غدیر کی. مولانا ظفر عباس چونکہ لندن یونیورسٹی میں ہے تو انہوں نے یوم غدیر رکھا تھا الخلیلی ہال میں رسل اسکوائر پر. تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ اتنا بڑا الزام پورے ورلڈ کی طرف سے، ہر ملک ہر قوم کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے مسلمانوں کو کہ جس کو دامن سے تھو نہیں پا رہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ کہیں پتا بھی کھڑکتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ مسلمانوں نے کیا. چاہے کرے کوئی لیکن بھگتے گا مسلمان، اس لیے کہ بد اچھا بدنام برا. چونکہ بدنام ہو گئے اب مسلمان، تو یہ بدنامی کا جو داغ لگا ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ کہیں سے راستہ بھٹک گئے تھے اور غلط راستے پر چلے گئے تھے؟
تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ جو ہے وہ آپ تلاش کیجئے، تو اس پہ چلیے، تو صراط مستقیم کی تلاش کیوں نہیں ہے؟ یا قیامت تک دیکھیے، دن تو دو ہی ہیں قرآن میں تمام کی تمام راتیں، تاریخ میں بھی سب راتیں، قرآن میں آپ دیکھیے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، لیلۃ القدر، دیکھتے چلے جائیں گے آپ، راتیں 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 راتیں، راتوں کی بات ہو رہی، پھر تاریخ میں آئیں گے تو آپ کو پھر راتیں مل جائیں گی، شب ہجرت ہے، شب قدر ہے، شب بدر ہے، شب خیبر ہے، سب شبوں کا ذکر ہے کہ شب میں یہ ہوا، شب میں یہ ہوا، رات میں رات میں رات میں۔ دن قرآن میں صرف دو ہیں، ایک یہ الیوم ہے اور ایک یوم الدین ہے، جس کا مالک خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اس دن کا، اس یوم کا مالک ہوں۔ تو ایک دن سے دوسرے دن کا سفر ہے اور بیچ میں صراط مستقیم ہے۔ تو جب آپ کو پہلا دن نہیں ملا تو آخری دن کیسے ملے گا؟ اس کو تو ہم یہاں بھولے ہوئے ہیں۔ تو دن سے دن تک ایک شارع، ایک سڑک، ایک روڈ ہے سیدھی جو جا رہی ہے، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہم اس وقت جو کر رہے ہیں، ابھی ہم پوری امت کی گفتگو کر رہے ہیں، بین الاقوامی یعنی ایک اوپر کی سطح سے۔ یہاں مخاطب آپ نہیں ہیں، آپ سے ہم بعد میں بات کریں گے جب مبارکباد کی بات آئے گی، ہے نا؟ تو ابھی ہم ایک کامن بات، سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس کو آپ غور سے سنیں کہ امت نے کیا کیا۔ اچھا، اب کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ باتیں دفن کر دی جائیں اور اب یہ باتیں نہ کی جائیں، لیکن جس دن غدیر کا ذکر ہوگا اس دن یہ باتیں نکلیں گی، چاہے پورے سال آپ بند رکھیے، لیکن جب غدیر کی بات آئے گی تو اس تفصیلات میں جانا پڑے گا اور اس کو بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خطرناک ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ اس طرح کے سارے کام پرانی امتوں نے کیے تھے تو ان پر عذاب آ گیا تھا۔ یہ کام رسول اللہ کی امت نے بالکل عذاب لانے والا کیا ہے، لیکن پتہ چلا کہ عذاب ٹل گیا ہے، رک گیا ہے، اس لیے کہ خطرناک ترین عمل امت کر گئی۔ اب یہ کہ اتنا خاموش اور پرسکون پرسکوت پیریڈ 1400 برس کا کیسے گزر گیا، ہم تک یہ دن کیسے آ گیا کہ نوح کی طرح جو امت پہ عذاب مانگ رہے تھے تو ویسا طوفان کیوں نہیں آیا؟ اگر پیغمبر کے خلاف اس امت نے کام کیا تھا تو وہ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا، وہ سبھی مسلمان جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی ذات موجود ہے اب عذاب نہیں آئے گا، چونکہ آپ محبوب ہیں، پیارے ہیں، تو آپ کے وسیلے سے جو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو ایک وعدہ ہے، نہیں آئے گا جب تک آپ ہیں۔ تو یہ حدیث تمام مسلمان دہراتے ہیں، جب تک آپ ہیں، جس کے معنی آپ ہیں، ابھی بھی عذاب نہیں آیا، گزر نہیں گئے۔ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی موجودگی کسی بھی صورت میں ہو،
موجود ہیں، اور وہ اعمال امت دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنا حساب پیش کر رہے ہیں۔ تو سرکار اس وقت بھی موجود تھے جب غدیر کے بعد کچھ معاملات ہوئے، تو وہ بھی دیکھ رہے تھے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو عذاب تو نہیں ہے، لیکن عذاب کی صورت میں کوئی عذاب ساتھ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عذاب نوح اور لوط اور صالح اور ہود کی امت پر جو آیا تھا، اس سے زیادہ خطرناک عذاب مسلمانوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور وہ ساتھ چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مسلسل شیطان مسلط ہے امت کے ہر فرقے کے دماغ پر، اور اس نے دماغوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں کہ دماغوں کو شیطان نے کیسے جکڑا ہوا ہے۔ میرے بڑے بھائی صاحب امریکہ میں ورجینیا یونیورسٹی میں ہیں، تو انہوں نے تمام طلباء وہ جو کہ باہر کے ہیں ان کے لیے ایک لیکچر تیار کیا، اس کا موضوع انہوں نے رکھا غدیر خم۔ تو تمام طلباء نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو اسلام کی سب سے جھوٹی حدیث ہے، اس کے اوپر کاہے کے لیے تم نے یہ تھیسس لکھا ہے، یہ تو جھوٹی حدیث ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے کتاب لگی ہے مسند احمد بن حنبل، امام حنبل کی، یہ نکال لو۔ اور اس کے بعد انہوں نے صفحہ کھول کے کہا یہ ہے خطبہ غدیر اور یہ ہے واقعہ غدیر، اور امام احمد بن حنبل نے پورا واقعہ لکھا ہے کہ غدیر میں کیا ہوا، اور جو خطبہ دیا گیا مولا علی کو کس طرح ہاتھ پہ بلند کیا گیا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہزاروں بار یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو گویا شیطان نے دماغ کو پکڑا ہوا ہے کہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، طبقات ابن سعد میں بھی، طبری میں، اسلامی 17,500 تاریخ کی کتابوں میں واقع غدیر ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ تو گویا دماغوں کو شیطان نے پکڑا ہوا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے امہ پر کہ اپنی حقیقی چیز کو تلاش نہیں کر پا رہے کہ ہم بہکے کہاں تھے، ہم بگڑے کہاں تھے، ہم صراط مستقیم سے ہٹے کہاں تھے، وہ جگہ کون سی تھی؟ تو اس جگہ کا نام غدیر خم ہے، اور یہ سمبلز ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ غدیر کی جگہ بھی ہے۔ جب ہم نے حج کیا 1986 میں، تو ہم نے مسجد تنیم سے نہیں بلکہ غدیر سے، جسے جوہفہ کہتے، گاؤں کا نام جوہفہ ہے، اور اب لوگ نہیں جانتے کہ اس جگہ کا نام غدیر خم ہے، اسے جوہفہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں سے احرام باندھا، اور ظاہر ہے کہ ہمارا کارواں ہمارے ساتھ تھا، لاؤڈ اسپیکر بھی تھا۔ احرام باندھنے کے بعد ہم نے غدیر خم پر وہیں اسی مقام پر کھڑے ہو کے تقریر بھی کی، میلاد بھی کیا، پھر وہاں سے چلے کارواں بنا کے کہ بھائی غدیر سے ہم خانہ کعبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو جو مومنین پہنچ پاتے ہیں وہاں، احرام وہاں سے باندھتے ہیں اس مبارک جگہ سے۔ تو یہ وہ درمیان ہے کہ مکہ اور مدینہ جہاں پر آ کر فاصلے میں برابر ہو جاتا ہے۔ مکے سے چل کر جب اس مقام پر آئیں تو جتنی دور مکے سے آئیں گے اتنی ہی دور مدینہ رہ جاتا ہے، اور چونکہ وہاں پر حکم ملا پیغمبر کو بس یہیں رکیے، وہی آئی جبریل ہے، رک جائیے، یہیں پہ ٹھہر جائیے، اور اب وہ کہیے جو آپ سے کہا جا چکا ہے، اور مسلسل بار بار آپ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ پیغام آپ پہنچا دیں، امت تک پہنچا دیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی اس کام سے میں معذرت خواہ ہوں، بہتر یہ ہے کہ یہ کام
مجھ سے نہ لیا جائے. کیا عمدہ گفتگو ہے. وہ پیغمبر کہ جس کا کام ہے کہ حکم الہی پر سر تسلیم خم کر دے، اور پہلی وہی سورہ علق سے لے کر یہاں تک جو پیغام آیا فوراً کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مکے کی گلیوں میں تنہائی میں پتھر کھاتے رہے اور قولوا لا الہ، قولوا لا الہ کلمہ جو ہے وہ کہتے رہے، پتھر کھاتے رہے، پڑھتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہر مشکل منزل میں کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، لیکن اس منزل پر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمیں معذرت میں رکھا جائے. یہ بات پیغمبر نے کیوں کہی اللہ سے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کام ہم سے نہ لیا جائے اور یہ کام ہم سے نہ کروایا جائے. کیوں؟ تاکہ جواب آئے اور وہ جواب قرآن میں ریکارڈ ہو جائے. اور پھر جواب ریکارڈ ہوا کہ آپ کافروں سے نہ ڈریے. یہ عجیب آیت کا آخری ٹکڑا آ گیا کہ کافروں سے آپ نہ ڈریے، اس لیے کہ پورے عرب میں اس ہجری آخری سفر میں نبی کے زندگی کا آخری سال ہے نبی کا، اور چند مہینے آپ کے رخصت میں رہ گئے ہیں، اور اب پورے عرب میں ایک بھی کافر پایا جاتا ہے، نہ کوئی بت کدہ پایا جاتا ہے، نہ کوئی بت پرست پایا جاتا ہے. جب پورا اسلام کامل ہو گیا تو اللہ نے کہا کافروں سے نہ ڈریے. یعنی اس وقت کا اللہ کو انتظار تھا کہ پورا عرب، پورا یمن سب کلمہ پڑھ لیں، پھر ہم ان کو کافر کی ڈگری دیں. اور مل گئی، قرآن سے کافروں کی ڈگری مل گئی. تو پتہ چلا کہ پیغمبر ڈر رہے تھے کافروں سے. اگر منافق بھی کہہ دیتا تو آنسو پوچھ جاتے، رہتے تو اسلام کے دائرے میں، لیکن بالکل ہی خارج ہو گئے عمل سے پہلے کہ جو عمل کر کے کافر ہوں گے. پتہ چلا کہ اس معاملے کو تلاش کرنا پڑے گا کہ غدیر کو نہ مان کر کافر ہوں گے یا ابھی غدیر کا اعلان ہی نہیں ہوا ولایت علی کا اور کافر ہو گئے. یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کیوں حکم الہی آیا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں. تو پتہ چلا پیغمبر ان سے خوف زدہ تھے. خوف زدہ اس لیے تھے کہ حکم الہی کے مطابق آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے تھے. اور واقعہ یہ بھی تاریخ کا آ گیا کہ آپ نے نام بنام نام لے کر یہ کہا کہ کاش میں فلاں 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 ابن فلاں کو قتل کر دیتا. ہے واقعہ موجود ہے. کیوں کر دیتا؟ اس لیے کہ ابھی فلاں 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 مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایسا بھی ہو گیا کہ راستے میں پتھر پھینکا گیا، چٹان لڑکائی گئی، ناکہ الٹ جائے، اور حذیفہ جو ہیں وہ ناکے کو کھینچ رہے ہیں صحابی رسول، عمار جو ہیں ناکے کو پیچھے سے دھکا دے کے بڑھا رہے ہیں. اعلان ہو چکا گھاٹی سے کوئی نہ گزرے جب تک کہ پیغمبر کی سواری نہ گزر جائے. اور ایسے میں پتھر آیا، لڑکایا گیا. ٹین کے پیپوں میں پتھر بھرے گئے تھے تاکہ جب شور ہو تو اونٹ کا پیر بہک جائے اور وہ نیچے وادی میں گر جائے میں پیغمبر کے، اور پیغمبر کا خاتمہ ہو جائے. اب آپ ایسے بہت سے واقعے ہیں کہ جو آپ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، لیکن لفظ رکھ دیا گیا صحیح بخاری. اب غلط کیسے ہو جب آپ نے نام ہی رکھ دیا کہ بس یہ صحیح ہے تو اس کی ہر چیز صحیح ہے. تو اب اس صحیح میں تلاش کرنا کیا مشکل ہے کہ حذیفہ بعد پیغمبر ایک ہی چیز پہ مامور تھے کہ مصلی نماز پڑھ کے کونے میں چٹائی ڈال کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے. اور اب
پورا واقعہ یوں ہے کہ مدینے میں خبر آئی فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. تو صرف ایک آدمی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر حذیفہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. تو وہ پہلے پوچھتے تھے فلاں آدمی مر گیا، انہوں نے کہا کیا اس کی نماز جنازہ ہونے جا رہی؟ ہاں ہونے جا رہی. حذیفہ آئے؟ یہ کون پوچھتا تھا؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے کہ حذیفہ آئے ہیں نماز جنازہ میں؟ اگر نہیں آئے کہتے تھے منافق مرا ہے. اس طرح 13 آدمی مرے اور وہ حضرت عمر کے ذریعے پہچنوائے گئے کہ چونکہ حذیفہ نے اس کی نماز نہیں پڑھی تو وہ منافق ہے. کل اتنا کام حذیفہ کا تھا. آخری آدمی 14 آدمی تھے، تو ان 14 میں 13 تو پہچانے گئے، ایک رہ گیا. تو اس میں خود حضرت عمر آ کے پوچھا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری، جو صحیح بخاری اس میں سے پڑھ رہا ہوں، وہ آ کے پوچھتے تھے حذیفہ سے کہ وہ جو 14واں ہے اس کا نام بتائیے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے جاؤ، ہم نے جب 13 کے نام نہیں بتائے تو ہم 14 کے نام کیوں بتائیں، ہم 14ویں کا نام کیوں بتائیں. تو پھر وہ بحث کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ جب پتھر پھینکا گیا تھا پہاڑی سے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے تو بجلی چمکی تھی، اور اس وقت پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ حذیفہ تم نے سب کے چہرے پہچان لیے. تو حذیفہ تم نے نام بنام سب کو پہچان لیا تھا، سب کے چہرے دیکھے تھے. یہ بتاؤ اس وقت جب چہرے تم دیکھ رہے تھے اس میں میں تو نہیں نظر آیا تھا. یہ ہے صحیح بخاری، یہ ہے صحیح بخاری. اچھا اب اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں زج کر دینا، یعنی کسی انسان کی خاموشی خود بولنے پہ مجبور کر دے. آخر میں وہ دن بھی آیا، ایک دن وہ آیا کہ انہوں نے کہا حذیفہ تم نام بتاؤ یا نہ بتاؤ. وہ 14واں میں تھا، لیجئے بات ختم ہو. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ واقعہ بخاری نے لکھا کیوں، یہ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. تو اب یہ بات طے ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر کو قتل کر دینا چاہتے تھے. تو یہ بات تو پیغمبر کو معلوم ہے کہ ابھی میرے قتل کے لیے ایک اقدام کیا جائے گا. تو جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہے کیا وہ امتی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس کو کیسے یاد کرے گا؟ کہے گا کافرین سے مت ڈریے. تو اس کے معنی یہ کہ کوئی پلان بنا ہے، اس میں کوئی کام ہوا ہے، اور وہ کام یہ ہوا کہ بھائی علی کے لیے یہ اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ میرے بعد میرا حاکم جانشین جو ہوگا وہ علی ہوگا. لیکن ہم سب یہ طے کرتے ہیں کہ ہم علی تک اس منصب کو نہیں جانے دیں گے. یہ بات پیغمبر کو پتہ چل چکی ہے کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں خطبہ غدیر کو، میں نے ایک اشرا پڑھا ہے ولایت علی پر کراچی میں آج سے کوئی 4 سال پہلے، اور وہ کتابی شکل میں چھپا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ مجبوری ہے کہ اردو میں تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے سارے لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں. اب انگریزی میں کہیں آپ کو اگر خطبہ غدیر مل جائے تو غور سے پڑھیے گا. تو اس میں ایک لفظ پیغمبر نے کہا ہے خطبہ غدیر میں کہ ہم صاحبان صحیفہ کو پہچانتے ہیں، یعنی جنہوں نے ایک دستاویز لکھی ہے کہ ہم علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے. یہ غدیر خم کے خطبے میں آپ نے فرمایا ہم سب کو جانتے ہیں. تو ان سے ڈر رہے تھے پیغمبر کہ کہیں یہ ہنگامہ نہ کر دیں جلسے میں اور ہم اعلان نہ کر پائیں. دیکھیے ہمیشہ غور کیجئے گا اس پر کہ ایک چھوٹا سا لیکچر بھی اگر ہو رہا ہو اور بیچ میں ہنگامہ ہو جائے، ایک آدمی اٹھ کر شور کر دے تو پورا مجمع ڈسٹرب ہو جائے گا، تو بات ادھوری رہ جائے گی. ایک آدمی کھیل بگاڑ دیتا ہے. اب اس کی میں آپ کو مثال دے دوں.
جسے کہتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ شخشقیہ. مولا علی خطبہ دے رہے تھے اور کیا خوبصورت خطبہ جا رہا تھا کہ ایسے میں ایک آدمی اٹھا اور وہ مولا سے کوئی بات پوچھنے لگا. خطبہ رک گیا. ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہنے لگے وہیں سے شروع کیجئے. مولا نے کہا اب نہیں شروع ہو سکتا. وہ تو ایک دھارا تھا جو بہہ رہا تھا, کوئی بنا ہوا خطبہ نہیں تھا. اس لیے ایک فلو جو تقریر کا ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے, بنائی ہوئی تقریر نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اٹھ جائے اور شور کر دے تو اب وہیں پہ بات رک جائے گی, معاملہ ادھورا رہ جائے گا. تو خطرہ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر ڈر رہے تھے. پیغمبر اس بات سے ڈر رہے تھے کہ جس وقت میں پیغام سناؤں گا اور جو صدیوں تک کے لیے مجھے محفوظ کرانا ہے علی کے فضائل اور علی کی ولایت کو محفوظ کرانا, ایسا نہ ہو کہ بیچ میں سے کچھ لوگ اٹھ کے شور شرابہ کر دیں اور معاملہ وہیں پہ رہ جائے. پہلے تو گارنٹی لے لے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ نے ضمانت لے لی کہ ہم سب کے دماغوں کو پکڑ لیں گے اور تم پورا کام کرتے چلے جانا. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنا اہتمام ہو جس کام کے لیے, اسی چیز کو امت نے مانا نہیں تو وہ پیغام پہنچانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ پہلے میں بچوں کو سمجھا دوں کہ پیغمبروں کا کام پیغام پہنچا دینا ہے, اس کا نفاذ کروانا پیغمبر پر واجب نہیں ہوا کرتا. اسی لیے ہر پیغمبر یہ آیت پڑھ کے گیا ہے دنیا سے, جو آیت آپ کو زبانی یاد ہوگی کہ جو مولوی تقریر کرنے کے بعد اس آیت پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اس آیت کا ترجمہ یہ, ہم کو جو پہنچانا تھا ہم پہنچا چکے, مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے بلاغ. بلاغ کہتے ہیں بلغ کو, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ یعنی ہم نے پہنچا دیا. چونکہ بلغ کا لفظ تھا صرف پہنچا دو, یہ نہیں کہ تلوار لے کے علی سے کہو کہ اب نفاذ بھی کرو. غدیر نہ خیبر ہے, نہ خندق ہے, نہ بدر ہے, نہ حنین ہے. غدیر غدیر ہے. غدیر میں صرف پہنچا دینا ہے, بلاغ کر دینا, یعنی ذرائع ابلاغ. ذرائع ابلاغ اخبار, ٹی وی, اس وقت جو بھی نشر و اشاعت ہیں اسے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. تو غدیر جو ہے وہ ابلاغ ہے, پہنچا دیجئے. ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. اب اس وقت تک امتحان ہوتا رہے گا جب تک کہ یوم الدین نہ آ جائے. اور آپ شاید سمجھتے ہو کہ یوم دین قیامت ہے. نہیں, یوم دین آمد مہدی ہے. یوم دین آمد مہدی ہے. تو غدیر سے 12ویں تک آنے تک یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کون اسے قبول کر رہا ہے اور کون نہیں قبول کر رہا. بالجبر نہیں, یہ بالکل سجدہ آدم ہے. جسے کرنا تھا اس نے کیا, جسے نہیں کرنا تھا وہ بھگت رہا ہے. غدیر جو ہے سجدہ آدم کی طرح ہے, جسے قبول کرنا تھا اس نے کیا, جسے نہیں قبول کرنا اس نے نہیں کیا. یہ ہے غدیر خم. اب تو مسئلے کو آپ جتنی طریقے سے چاہیں سلجھا دیں تو اس کو چھپانے کے لیے ان کا ہاں ہے واقعہ, لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ مولا کے معنی حاکم ہیں, نہیں, تو وہ مولا کے معنی چچا زاد بھائی ہیں, مولا کے معنی پڑوسی ہیں, مولا کے معنی چچا زاد بھائی ہے, مولا کے معنی ناصر ہیں. تو اتنے معنی آپ کہتے چلے جائیں, اس معنی میں خود محمد بھی تو مولا ہیں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس میں پڑوسی اور چچا زاد بھائی اور غلام اور فلانا اور فلانے, یہ معنوں میں لفظ کے معنی میں چھپا دو واقع کربلا. جیسے کہ غدیر کو چھپایا ویسے واقع کربلا کو بھی چھپا دو, لیکن واقع کربلا آفتاب کی طرح واضح ہو گیا. حالانکہ غدیر کا واقعہ بھی آفتاب نصف النہار پہ ہوا, واقع کربلا بھی نصف النہار پر ہوا. لیکن چونکہ یہاں قربانی نہیں ہے, وہاں قربانی ہے. جہاں قربانی ہوتی ہے وہ چھپ نہیں پاتا. تو غدیر سے کربلا تک ایک پورا سفر ہے علی ولی اللہ کا, ولایت علی کا. تو عید اس کو کیوں قرار دیا؟ بڑی عید اس لیے قرار دیا کہ بھائی آخری نبی ہے, آخری پیغام ہے. آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ ہو گیا اور رک گیا, مسئلے کو آگے جانا ہے, دین و شریعت اور فقہ کو آگے جانا ہے,
اور وارث اس کا بنانا ہے، چونکہ وارث کے اعلان کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ پیغمبر کے کاموں کو آگے کون بڑھائے گا۔ اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے کہ دین اسلام کا تسلسل قائم رہے، یہ ہے عید۔ آپ اس تسلسل کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ تسلسل ہم نے خود بنایا، پیغمبر کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، جب ہم نے چنا تو پھر معاملہ آگے بڑھا۔ تو اتنی دیر میں جو کچھ ہو گیا اس کا کیا ہوا؟ تو سوالات کے جوابات دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ کیوں نہ تنہائی میں ہم خود ہی اس عید کو منا لیں؟ ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم پوری امت پر زبردستی یہ پریشر ڈالیں کہ تم بھی غدیر مناؤ۔ اور یاد رکھیے کہ سپر چیز جو ہے سپر لوگ ہی مناتے، یہ تو عقل اور ادراک کی بات ہے، ورنہ ایک سامنے کی بات ہے کہ سورہ انا انزلنا پوری امت کے لیے ہے، لیکن کیا پوری امت نے شب قدر تلاش کر لیا؟ خود ہی اللہ نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے کہ شب قدر ہے کیا، دے کر پھر یہ کہا نہیں تلاش کر پائے۔ تو یہ تو بالکل آفتاب کی طرح غدیر سامنے تھا اور نہیں تلاش کر پائے۔ تو معاویہ سے جب معاہدہ ہو گیا امام حسن علیہ السلام کا، تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا آپ نے پوری حکومت معاویہ کو دے دی، آپ کے ہاتھ میں کیا رہا؟ تو امام حسن نے اس وقت فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کے پوچھو شب قدر اس کے پاس ہے؟ ہم شب قدر کے مالک ہیں۔ پتہ چلا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر؟ تم سمجھ رہے ہو کہ سجدوں کی اور نمازوں کی ایک رات تمہارے لیے؟ ارے یہ آل محمد کی حکومت کا نام ہے لیلۃ القدر، یہی تو شب قدر ہے جس میں وہ اپنی حکومت کا اظہار کرتے ہیں، کائنات کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ دستخط کر کے بتاتے ہیں حاکم ہم ہیں۔ تو روحانی دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم شب قدر کے مالک ہیں، تو شب قدر اور غدیر ایک ہی ہے، اعلان وہاں ہوا ہے اور نفاذ یہاں ہوتا ہے ایک رات میں۔ وہاں بھی امر کا مسئلہ تھا، یہاں بھی امر کا مسئلہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتے امر لے کر اترتے ہیں اور اترنے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی ہے ہستی جس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اور جب دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو صبح تک ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، کیا مطلب فجر، یعنی فجر جب تک نمودار نہ ہو جائے ایک ہی آواز فرشتے دیتے رہتے، کیا سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر نہ ہو جائے یہی کہتے رہو تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو۔ اور کیا لے کے آئے تھے؟ امر الہی لے کر آئے تھے، جس پر اللہ کا امر آتا ہے اسی کو تو صاحب امر کہتے ہیں۔ یہ آخری صاحب امر ہے، پہلا صاحب امر غدیر میں چنا گیا۔ صاحب امر علی امر کے مالک ہیں۔ اب امر سمجھاؤں کہ امر کیا ہے، چھوٹی سی مثال سائنس کے ذریعے۔ امر کیا ہے؟ ہوائی جہاز جا رہا ہے، فضا میں ہے، بلند ہے، گر نہیں رہا، یہ جو قائم ہے فضا میں اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ امر الہی ہے، اسی کو امر الہی سمجھ گئے؟ کیسے دیکھیے معلق ہے ہوا میں، یہ امر الہی ہے۔ آپ کیا سمجھیں کسی سائنسداں نے جہاز بنایا ہے؟ نہیں۔ حدیث کتابی آپ نے سنی، عمران نے پڑھی، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کشتیاں ہم نے چلائیں، کشتیاں چلا رہے ہیں ملا، پہلے تو چپو سے چلتی تھی، اب کمپاس سے چلتی ہے، انجن سے چلتی، چلانے والا چلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چلائیں، نہیں چلائیں میں نے یہ کشتیاں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تو کہاں بیٹھا ہوا کشتیاں چلا رہا ہے؟ تو یہی تو امر کو نہیں سمجھے امت والے۔ بھائی دماغ انسانی ہماری تخلیق ہے،
دماغ ہم نے بنایا ہے. اب دماغ سے قیامت تک تم جو کچھ بناؤ گے وہ ہماری صنعت ہے, تمہارے باپ دادا نے نہیں بنایا. سمجھ گئے نا آپ؟ تو سائنس کی ایجادیں, سائنس کی ایجادیں, ارے بھائی سائنس کی ایجادیں تمہارے کہاں سے آ گئیں سمجھ میں؟ نہ دیتا دماغ, نہ دیتا ذہانت, نہ دیتا عقل, تو تم یہ سب کر لیتے؟ اس کی دین ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو. میرنیز کا شعر ہے, درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو. خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو. کوئی خوبصورت چیز دیکھی تو حکم درود پڑھو, چاہے وہ گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو. کیوں تعریف کرو اس چیز کی؟ اس لیے کہ صنعت کو دیکھ کر سانے کی تعریف ہوتی ہے. سورج کو دیکھ کر آپ نے تعریف کی, جس نے یہ بنایا قابل تعریف ہے وہ, جس نے چاند بنایا قابل تعریف ہے وہ, جس نے ستارے خلق کیے قابل تعریف ہے وہ, جس نے یہ انسان بنائے. تو ہر اچھی چیز دیکھی آپ نے اور اس کی تعریف کی, تو تعریف اس کی ہوتی ہے جو بناتا ہے. تو اب یہ جو ہوا میں معلق ہے جہاز, یہ امر الہی ہے. وہ چاہے تو گرا بھی سکتا ہے, یعنی دماغوں کو معطل کر دے, سائنسداں کوئی چیز ایجادی نہ کر پائے. اذن الہی, امر الہی سے اس کا کام کامل ہو رہا ہے, اور وہ پائے تکمیل پر پہنچ کر نمونے کے طور پہ سامنے بھی آ رہا ہے. یہ امر الہی ہے, یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ جو ارادے ہیں اللہ کے, یہی اس نے آل محمد کو دیے ہیں. اور یہ بات کس دن ہوئی ہے؟ یہ بات کس دن ہوئی ہے؟ مرضات اللہ, واللہ رؤوف بالعباد ومن الناس. انسانوں میں کچھ ایسے مردان حق ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی مرضیاں دے دیتا ہے. مرضیاں جو ہیں یہی امر الہی ہے, اور وہ امر الہی سال میں ایک بار شب قدر میں کسی ہستی پر اترتا ہے. آج مہدی پہ اتر رہا ہے, پہلے 11 اماموں پر میں جناب سیدہ اترا. رسول اللہ جو ہیں وہ اولی الامر نہیں ہیں, وہ پیغمبر ہیں. رسول اللہ کے بعد اولی الامر جو ہیں جناب سیدہ ہیں. پہلے امر سیدہ پر آیا, غدیر کے بعد علی پر آیا, پھر حسن پر آیا, پھر حسین پر آیا, لگاتار ہر امام پر, پھر مہدی پر آیا. یعنی شب قدر 1400 برس سے آ رہی ہے, اور کائنات کا ہر امر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اسی کا نام غدیر ہے. علی جو خاموش رہے اور تلوار کھینچ کر خلافت نہیں لی, وہ عرب کی خلافت تھی, وہ چھوٹی سی شاہی تھی جس کو پٹرول پہ ختم ہونا تھا, شب قدر کو یوم دین تک جانا تھا. اس کو امت نہیں سمجھی. اگر سمجھ لیتی تو روحانی دنیا کو سمجھ کر کہ اس شاہی کو کہاں تک جانا ہے, یہ امر الہی کی حکومت ہے. اگر آپ نے یہ انکار کر دیا کہ آل محمد امر الہی کے مالک ہیں, تو گویا آپ نے اصل حکومت آل محمد کی نہیں سمجھی. اصل حکومت یہ ہے کہ جہاں علی یہ کہیں کہ کوئی فرشتہ جو مامور ہے اپنی اپنی تمام ڈیوٹیز پر, وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک ہم اذن نہ دیں. تو ایک پوری حکومت ہے, اور وہ کس طرح چلتی ہے وہ حکومت؟ کائنات میں روحانی حکومت. اس پہ میری ایک تقریر ہے, کبھی سی ڈی منگا کے, کراچی سے بازار میں ملتی ہے, منگا کے سنیے, جس میں میں نے 1.5 گھنٹے یہ سمجھایا ہے کہ روحانی حکومت علی کی چل کیسے رہی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس پر تو موقع نہیں ہے. آج تو بس خالی عید کی مبارکباد دینی تھی, غدیر خم, اور وہ سب آپ کو معلوم ہے پورا قصہ کہ کس طرح ممبر بنا, نبی گئے, ہاتھوں پہ بلند کیا, انگلی سے اشارہ کیا, ہاذا, یہ والا علی, کوئی اور علی نہیں, یہ علی مولا, یہ علی مولا. مولا مینس حاکم,
تمہارا حاکم تمہارے نفسوں پہ اولا، صرف تمہارے مال پر نہیں، نفس پہ اولا۔ تم کوئی کام اپنے نفس سے نہیں کر سکتے خود اپنی مرضی سے جب تک اس کی مرضی تمہیں نہیں مل جائے گی۔ یہ حساب تمہیں دینا ہے یوم دین میں، اور مالک تم سے حساب لے گا کہ تم نے اپنے نفس کو تو اولا نہیں کر دیا تھا۔ تو سقیفہ میں چونکہ اپنے نفس کو امت نے اولا کر کے خلیفہ خود چن لیا، اس لیے وہ شرک کر گئے۔ خلافت نہیں ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے کاموں میں ٹانگ اڑا دی، اور جو اللہ کے کام میں اپنی ٹانگ اڑا دے مسلمان، اس نے شرک کیا۔ تو سقیفہ نہیں ہوا تھا، وہ شرک ہوا تھا، اور اب وہ شرک کا ایک تسلسل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا۔ اسے جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فدق میں کہا، اور بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ میرے بابا کی لاش پڑی تھی، میت پڑی تھی، پردے سے شیطان نے تمہیں آواز دی آؤ، اور تم دوڑے چلے گئے اس کی آواز پر۔ وہ آگے چلا، تم پیچھے چلے۔ اب قیامت تک تمہارا کارواں اسی طرح چلتا جائے گا۔ وہ آگے جا رہا ہے، تم پیچھے پیچھے جا رہے ہو، وہ آگے جا رہا ہے، تم پیچھے پیچھے۔ یہ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کہا یہ خلافت زخمی ناقہ ہے، زخمی اونٹنی ہے، اس کو میں نے اپنے گھر سے ہٹا دیا، جہاں دل چاہے اس کو لے جاؤ، اس لیے کہ اس کا دودھ تم دونے کی کوشش کرو گے، دودھ نہیں نکلے گا، خون کی دھاریں نکلیں گی۔ وہ دن آج کا دن، اور مسلمانوں میں خون کی دھاریں چل رہی ہیں، کبھی آپس میں چلتی ہیں، کبھی یہودی بمبارڈ کر دیتا ہے، کبھی عیسائی کر دیتا ہے، کبھی خود آپس میں ایک دوسرے کو مارے ڈال رہے ہیں، پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، ادھر لڑ رہے ہیں، سوا خونریزی کے کوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے سدھرے گا؟ ارے بھائی سدھرنے کا آسان طریقہ ہے، غدیر کی طرف واپس چلے جائیے، پھر وہاں سے شروع ہو جائیے، سب صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے ہم غدیر مناتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہم یہاں بھی منا رہے ہیں، پورے دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہوں گے اور لوگ بیٹھے ہوں گے، اسی طرح غدیر کی تقریر ہو رہی ہو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک میسج ہے۔ میسج یہ ہے کہ آپ راستہ بھول گئے ہیں، وہیں جوفا واپس جائیے، اور پھر وہاں سے چلیے، پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کیجیے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے اس سائنسی دور میں کہ وہاں پر واپس آ جانا، صرف ماننا ہے۔ اب تو دیکھیے، میں ایک بڑے مزے کی بات کہہ رہا ہوں، بچوں کے سمجھ میں آ جائے گی، کہ بھائی جب بنی امیہ اور بنی عباس کا دور تھا، اگر اس وقت آپ علی علی کرتے تھے تو خلیفہ وقت کہتا تھا میں ہوں، تو وہ کہتا تھا تمہیں مار ڈالیں گے اگر تم نے علی کا نام لیا۔ آج تو کتنے مزے کا دور ہے کہ آپ علی کو فوراً مان لیجئے، تو کوئی مقابل میں آ کے آپ سے کہہ نہیں رہا ہے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، علی کو کیوں مانا؟ یعنی کوئی حاکم علی کے مقابل میں اب کیا آئے گا؟ آپ بتائیے، جنرل مشرف آئیں گے، نواز شریف آئے گا، زرداری آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اب مولا علی کے مقابل میں کوئی آنے کو تیار نہیں، اس وقت سارے لوگ مقابل میں آنے کو تیار تھے۔ اب ماننا زیادہ آسان ہے، اب غدیر کو ماننا زیادہ آسان ہے کہ پوری امت مل کر اس پر ایکا کر لے۔ اور غدیر کا مقصد کیا تھا؟ من کن تو مولا کا صرف ایک مقصد تھا کہ تم سے اللہ ایک کو منوایا ہے، اللہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک، تو اب ولایت بھی ایک ہو، اس کے اوپر تم متحد ہو جاؤ، وہ ذات علی ہے۔ اور جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کتاب کسی عام انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف علی کو معلوم ہے، ان کے سامنے یہ کتاب اتری ہے، یہ جانتے ہیں کون سی آیت کہاں اتری ہے، یہی سمجھا سکتے ہیں اس کا مفہوم، انہی سے لینا، شریعت بھی، فقہ بھی، دین بھی، سب کچھ ان سے لوگے تو صحیح ہوگا، ورنہ تمہارے سارے کام بگڑتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ سب پتہ نہیں آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا کسی کتاب۔ ارے بھائی یہ تو سنا ہے کہ جب کام بگڑنے لگے تو حضرت عمر حضرت علی سے کہتے تھے یہ مسئلہ حل کر دیجئے، حضرت علی حل کر دے، کہتے تھے اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو۔ تو بھائی علی نے حق چھننے کے باوجود ہلاکت سے امت کو بچایا ہے۔ تو جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ 72 بار یہ کلمہ کہا گیا، امام احمد بن حنبل نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ 72 بار یہ کلمہ کہا گیا، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو یہ طے ہو گیا جب خلیفہ وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، تو یہ امت بغیر علی کے ہلاک نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو علی علی کرنا ہے۔ اور اس میں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب یہ علی علی کا ہے کے لیے کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ سمبل ہے، اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ شیطان نے پوری امت کو بہکا دیا
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھول جائیں کہ غدیر کیا ہے، اس لیے بار بار دن میں ایک آدھ بار کہی دو علی علی، کسی بہانے سے گرتے ہوئے کہہ دو، اٹھتے ہوئے کہہ دو، سو کے اٹھ کے کہہ دو، نماز پڑھنے کے بعد کہہ دو، نماز پڑھنے سے پہلے کہہ دو، کہیں بھی کہہ دو، نجف کے دروازے پہ جا کے کہہ دو، کسی مجلس میں کہہ دو۔ تو یہ یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی ہے، اور یہ یاد دہانی صرف اتنی ہے کہ یہ ڈیوٹی بنا لی تھی جابر بن عبداللہ انصاری، جن سے کہ یہ حدیث قصہ آپ سنتے ہیں۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے تو نماز پڑھنے سے پہلے جتنے نمازی ہے، جیسے دیوار سے لگے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح مسجد نبوی میں بھی بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی، بڑے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو وہ ڈنڈا لے کے سب کے پاس جاتے تھے اور کہتے سنو، پیغمبر نے کہا ہے اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پہ کرو۔ یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بنا لی تھی۔ یہ تو مسجد میں کرتے تھے جابر کام، ایک ایک آدمی، بھائی تم نے اپنے بچے کی تربیت ولایت علی پہ کی ہے۔ اور عمار یاسر کا کام کیا تھا؟ وہ چوراہے پہ کھڑے ہوتے سویرے آفس کے جانے کے ٹائم پر، اور جہاں سے ٹریفک کانسٹیبل کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کرتا، چار طرف کے راستے، اور جو بھی سامنے سے آئے، ارے بھائی ادھر آنا، یہاں آنا، وہ آیا۔ کیوں بھائی؟ غدیر یاد ہے؟ اچھا، اس میں لوگوں کو معلوم تھا کہ اس چوراہے پہ عمار کھڑے ہوں گے اور جانے کا راستہ وہی ہے، تو بچ کے جانا کیسے ہے؟ تو جھنجلا کے کہتے تھے روزانہ تم عمار یہی بات کرتے ہو، ہمیں جانے دو۔ اچھا، تو وہ بھاگنا چاہتا تھا، عمار کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پکڑ، جانے نہیں دیں گے جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ تم غدیر میں تھے اور تم کو غدیر یاد ہے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری کو پکڑ لیا، وہ کہنے عمار ہمیں چھوڑو اور جانے دو، کام سے جانا ہے، ہم اپنی زمینوں پہ جا رہے ہیں۔ کہا ہم نہیں جانے دیں گے جب تک تم یہ اقرار نہیں کرو گے کہ تم غدیر قوم میں تھے، تمہیں واقعی غدیر یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ اب وہ پکڑے ہوئے اور وہ جھنجلا رہے ہیں، ہاتھ چھوڑانا چاہتے ہیں عمار سے، صحابی وہ بھی ہیں، صحابی یہ بھی ہیں۔ ایسے میں مولا علی آ گئے۔ یہ واقعہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میں اس قول کے جو مولا نے فرمایا، مولا نے کہا عمار جانے دو اس کو، عمار اسے جانے دو، اسے جانے دو۔ اگر یہ جملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو آپ گویا پوری تقریر کو سمجھ گئے۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمار تم اس سے غدیر نہیں منوا سکتے، اس لیے کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ دین میں سے صرف اتنا حصہ لے گا جتنے سے اس کی دنیا چل سکے۔ تو امت نے غدیر اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کا کام، حکومت کا کاروبار چل رہا ہے بغیر غدیر کے۔ یہ تو آپ کی ذہانت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے علاوہ یہ جانتے ہیں کہ غدیر کو نہیں چھوڑنا ہے، تو لوگوں نے دین کا وہ حصہ لے لیا جس سے ان کی حکومت چل سکے، کاروبار چل سکے، دنیا چل سکے، وہ چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ اپنی دنیا بھی چلا رہے ہیں اور اپنا دین بھی چلا رہے ہیں، اور اسی بات پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ائمہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ قربانیاں دے کر بھی انہوں نے ولایت علی کو زندہ رکھا، اور اب تک یہی کارنامہ اس قوم کا ہے کہ ایک کے بعد دوسری قوم کو یہ پیغام منتقل کر دیا جاتا ہے محبت کی چھاؤں میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو ولایت علی پہ پروان چڑھائے۔ جو مومنین اور مومنات مر گئے، اللہ ان کو اعلی لین میں بلند مرتبے عطا فرمائے۔ جو حیات ہیں اور موجود ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ حج و زیارات سے مومنین مشرف ہوں، بانیان عزا کو اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ محرم قریب ہے اور ہم غدیر کے فوراً بعد استقبال عزا کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور استقبال عزا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم آداب عزاداری بتائیں اور سمجھائیں کہ عزاداری کے آداب کیا ہیں اور کیوں واجب ہے یہ غم منانا۔ اس لیے کہ ہر امام نے خود صف عزا بچھائی ہے اور چاند دیکھ کر
مجلس کا انعقاد ہر امام اپنے گھر میں کرتا تھا. چونکہ ہر امام کی سنت ہے اس لیے ہم بھی فرش عزا بچھاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. آئمہ بھی بلایا کرتے تھے اس لیے ہم بھی بلاتے ہیں کہ آپ آئیے تشریف لائیے. حالانکہ یہ غم سب کا مشترک غم ہے, ہر ایک کے گھر کا غم ہے, ذاتی غم ہے, اس کے دل کا غم ہے. تو خوشیوں سے اس طرح غم منسلک ہے کہ ابھی غدیر اور اس کے بعد مباہلہ اور اس کے 4-5 دن کے بعد آمد ہوتی ہے محرم کی. اللہ سب کو سلامت رکھے, سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اللہ جنت البقیع کو جلد از جلد تعمیر فرمائے. عراق میں تمام معصومین کے روزوں کی پروردگار حفاظت فرمائے. امام زمانہ ظہور فرمائے. آپ کی رزق اور آپ کے جو گھریلو زندگیاں ہیں ہر چیز میں اللہ برکت فرمائے اور برکت بڑھتی رہے. بحق محمد اور آل محمد. اب آپ حضرات 3 بار جب اٹھیں گے کھڑے ہوں گے تو 3 بار بآواز بلند خوب زور سے درود پڑھیے گا 3 بار. اور پڑھنے کے بعد جو آپ کے پڑوسی ہیں سب کے گلے ملیے, ہاتھ ملائیے اور ایک مومن دوسرے مومن کو مبارکباد دے. یہ اس لیے کہ یہ سنت نبی ہے, سنت پیغمبر ہے. جب منبر سے اترے غدیر کے واقعے میں تو اتر کے علی کو قریب بلایا اور امامہ جو تھا وہ زرد رنگ کا باندھا اور باندھ کے دونوں طرف کے شملے لٹکا دیے, یعنی ایک طریقے سے صحرا سا بنا دیا. اور ایک خیمہ سبز اور ایک خیمہ سرخ, 2 خیمے لگائے گئے اور ایک خیمے کے باہر تخت لگا, اس تخت پہ مولا علی کو بٹھا دیا گیا. اور دوسرا خیمہ جو تھا اس کے باہر ایک تخت لگا, اس پہ امام حسن اور امام حسین کو اسی طرح امامہ باندھ کر بٹھا دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا جاؤ اب پوری امت باری باری جا کے علی کی بیعت کرے اور ہاتھ پہ بیعت کرتی جائے اور مبارکباد دیتے جاؤ کہ یہ تمہارے حاکم بن گئے, یہ تمہارے حاکم بن گئے, جاؤ مبارکباد دو. جب علی کی بیعت کر لینا تو حسن کی بیعت کرنا, پھر حسین کی بیعت کرنا, بچوں کو بھی مبارکباد دو اور علی کو بھی مبارکباد دو. تو چونکہ رسول اللہ نے مبارکباد دلائی ہے اس لیے آپ حضرات ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے کہ بھائی غدیر مبارک ہو, غدیر مبارک.